پیاری بہنوں اور بیٹیوں، زینت عباسی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زینت عباسی آپ کو دورہ قرآن میں خوش آمدید کہتی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی ایک ناچیز بندی ہوں۔ بچپن ہی سے قرآن کی محبت میرے دل میں بھری ہوئی تھی۔ قرآن پڑھتی تھی، میں خوب پڑھتی تھی، لیکن معنی نہیں آتے تھے۔ میں نے اللہ پاک سے دعا کی، رحمان نے میری دعا قبول فرمائی، مجھے توفیق دی کہ میں قرآن پاک اس کے معنی سمجھنے کے لیے میں نے کئی عالمہ بہنوں سے مدد لی ہے۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ قرآن کا نور میرے دل میں اتر گیا ہے، کیونکہ قرآن کا نور وہ نعمت ہے جو ہمیں دنیا میں بھی راستہ دکھاتا ہے ہدایت کا، قبر میں بھی ہماری مدد کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی حشر کے میدان میں بھی ہماری مدد کرے گا۔ ایک حدیث مبارک ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس حدیث مبارک پہ عمل کرتے ہوئے اب میری کوشش ہے کہ میں اپنی بہنوں تک قرآن پاک کے معنی اچھی طرح پہنچا دوں، تاکہ جب وہ پڑھیں تو ان کو معنی ان کی سمجھ میں آنے چاہیے۔ پوری کوشش ہے میری، لیکن اس دورہ قرآن میں اس کی تشریح نہیں ہو سکتی ان آیات کی۔ انشاءاللہ تعالی معنی آپ کے سمجھ میں ضرور آ جائیں گے، اور تفہیم اور تفسیر کے لیے قرآن پاک کی جو کلاس ہے اس میں آئیں تو اس میں ڈیٹیل سے آپ کو بتایا جائے گا۔ اللہ پاک میری اس کوشش کو قبول فرما دے، اور اگر اے اللہ نادانی میں نے کوئی غلطی کر جاؤں تو مجھے معاف فرما دینا پاک پروردگار۔ اور میں صرف تجھ سے یہی دعا کرتی ہوں، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وامامی نورا وخلفی نورا واجعل لی نورا وفی لسانی نورا واصحبی نورا ولحمی نورا ودمی نورا وشعری نورا وبشری نورا واجعل فی نفسی نورا وعظم لی نورا اللہم آتنی نورا ومن حیث خرجت، اور جہاں کہیں بھی آپ نکلیں، فبلی وجہ کا، تو پھیر لیں اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ یا اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا کہ جہاں کہیں بھی آپ جائیں اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ ان کو کہا جا رہا ہے تو ہمیں بھی ہے کہ نماز کے لیے مسجد حرام کی طرف ہمارا منہ کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، مرد وغیرہ ہیں، تو کیا کریں، وہ گاڑی سے اتر جائیں، جہاں نماز بچھائیں اور نماز پڑھ لیں، کیونکہ گاڑی میں رخ بدلتا چلا جاتا۔ عورتوں کا مسئلہ الگ ہو جاتا ہے، لیکن مرد جو ہے وہ زمین پہ بیٹھ کر نماز پڑھے۔ وَأَنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یہ رب ہے کی طرف سے پورا حق کا فیصلہ ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز کرو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، سب باتیں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں کہیں بھی تم نکلو، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور پھر تم نماز پڑھو، رخ کرو مسجد حرام کی طرف۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ تمہاری خلاف کوئی حجت نہ ہو۔ یعنی پہلے کہا ہے کہ نماز پڑھو، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مسجد حرام کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھو۔ اگر تم نے نہیں پڑھی تو دیکھنے والا کہے گا یہ کیسا دین ہے، کوئی ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو لوگوں کے لیے کوئی حجت نہ کرو، یعنی ایک ہی سمت نماز پڑھو، تاکہ لوگوں کو کہنے کا یہ موقع نہ ملے کہ کوئی ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، لیکن کون ہے، ہاں جو ظالم ہیں، وہ تو فضل باتیں کریں گے نا، دین کے خلاف کریں گے، تمہارے خلاف کریں گے، تو وہ کرتے ہیں تو کرنے دو۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، تو لیکن ان سے مت ڈرو، وہ جو باتیں دین کے خلاف کر رہے ہیں تم مت ڈرو ان سے، وَخْشَوْنِي، مجھ سے ڈرو، کیونکہ مالک تو اللہ ہے، قانون اللہ دینے والا، ان سے مت ڈرو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ،
اور مجھ سے ڈرو ولی اتمت تاکہ میں پوری کر دوں نعمتی علیکم تم پر اپنی نعمت لعلکم تہتدون تاکہ تم راہ ہدایت پاؤ۔ یہ کون سی نعمت ہے؟ قرآن کی نعمت، احکامات کی نعمت جو اللہ تعالیٰ دین کے ذریعے ہمیں بتا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں مکمل کر کے نعمتیں تم پر اتاروں گا، کیوں؟ تاکہ تم سیدھی راہ پر چلو۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم علیکم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جس طرح کما ارسلنا جیسا کہ ہم نے بھیجا فیکم تمہارے درمیان رسولا ایک رسول منکم تمہیں میں سے یتلو علیکم وہ پڑھتا ہے تم پر آیاتنا ہماری آیات کا ویزکیکم اور وہ تزکیہ کرتا ہے تمہاری ویعلمکم الکتاب والحکمت حکمہ اور علم دیتا ہے تمہیں کتاب کی اور حکمت کی وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور وہ علم تمہیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح سے وہ پوری ایک ایک بات کہ یہ سب ان کا مقصد ہے دین اسلام کا۔ فَاذْكُرُونِي تو پھر تم کیا کرو؟ میرا ذکر کرو، یعنی میری یاد میں نماز پڑھو، میری اطاعت کرو۔ اذکرکم تو میں بھی تمہارا ذکر کروں گا، میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور اللہ ہم اگر تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تنہائی میں ہمیں یاد کرتا ہے۔ اگر ہم محفل میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ پاک فرشتوں کی محفلوں میں ہمارا ذکر کرتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي اور میرا شکر ادا کرو۔ وَلَا تَكْفُرُونَ اور میری ناشکری نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ اور اے لوگو جو ایمان لائے ہو مدد مانگو صبر اور نماز سے، یعنی اگر اللہ کی اطاعت میں تمہیں مشکلات پیش آ رہی ہیں تو صبر کرو، اور پھر اگر پھر بھی صبر نہیں ہو رہا نماز پڑھو، نماز پڑھنے سے صبر آ جائے گا۔ ان اللہ مع الصابرین کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا یعنی سب اللہ سے مدد چاہتے ہو تو کیا نماز پڑھو۔ ولا تقولوا اور مت کہو لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، لمن واسطے ان کے یقتلوا جو قتل کیے جائیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اموات کے وہ مردہ ہیں، یعنی جو اللہ کے راستے میں قتل ہوں شہید ہوں انہیں مردہ مت کہو، کیونکہ انہیں تو حیات جاودانی مل گئی ہے، مرنے کے بعد کہاں چلے گئے ہیں؟ جنت میں چلے گئے ہیں پرندوں کی شکل میں۔ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ انہیں رزق دے رہا ہے، تو آپ انہیں مردہ مت کہیں۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن ولکن لا تشعرون تمہیں اس کا شعور نہیں، واقعی ہمیں شعور نہیں ہے کہ کس طرح زندہ ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور ضرور ہم آزمائیں گے تم کو بِشَيْءٍ کچھ من الخوف خوف سے، والجوع اور بھوک سے، ونقص من الاموال اور اموال میں کمی کر کے، والانفس اور جانوں میں بھی کمی کر کے، والثمرات اور پھلوں میں بھی کر کے، یعنی یہ آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی کہ کسی بچہ مر گیا، کچھ ہو گیا، تکلیف ہو گئی، پریشانیاں ہو گئی، کھانے میں پینے میں جتنے نام یہ سب آ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے ہمیں اس طرح سے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ آزماتا ہے تو خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو کہ جو صبر کر رہے ہیں تو ان کو خوشخبری کہ اللہ تعالیٰ کے وہ پسندیدہ، دیکھیے 24 گھنٹے ہم پر مشکلات پڑتی ہیں تو ہمیں صبر کرنا ہے۔ الذین یہ وہ لوگ ہیں صابرین، اذا اصابتہم مصیبت جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت، قالوا تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف ہمارا پلٹنا ہے، یعنی جو بھی مصیبتیں آئیں تو اللہ نے دی نا،
اللہ نے واپس لے لی، خوشی دے دی، جو بھی دے دیا، تو ہم تو اللہ کے ہیں، ہمارے ہر عمل اللہ کے ہیں، اور پھر ہمیں اللہ کی طرف واپس جانا ہے۔ تو یہ سب باتیں ہم اپنے دل سے کہیں، دل سے کہیں گے، بڑا صبر آ جائے گا کہ ہمیشہ دنیا میں رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا، ہم اللہ کے ہیں، ہمیں واپس جانا ہے، اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں، کون؟ جو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اولئک علیہم، انہی لوگوں پر، صلوات من ربہم، رب کی طرف سے ان پر عنایات ہوگی، رب کی طرف سے ان پر شاباشی ہوگی، رب کی دعائیں ہوں گی ان کے ساتھ، ورحمت، اور رحمت بھی ہوگی، واولئک هم المہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو راہ راست پر ہیں، ہدایت پر ہیں۔ یہ جی اوپر جتنی باتیں بتائی گئی ہیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اب کہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا یقینا صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، یہ اللہ کی نشانی ہے، بہت بڑے معجزے ہیں، نشانی ہے، کس طرح سے کہ ایک عورت کا عمل، کس طرح سے اس عورت نے اللہ کے دین کے لیے پوری اپنی جان کھپا دی تھی، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے۔ من شعائر اللہ فمن حج البیت، اور اس کے پیچھے آپ کو پتہ ہے کہ حضرت حاجرہ دونی تھی، 7 چکر لگائے تھے، پورا واقعہ آ جاتا ہے اس میں۔ فمن حج البیت، بس جو حج کرے، حج البیت، اس گھر کا حج کرے، یعنی بیت اللہ کا حج کرے، اوی تمہارا، یا پھر عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، نہیں کوئی اس پر اعتراض یا کوئی گناہ، علیہ اس شخص پر، ان یطوف بہما، کہ وہ طواف کرے ان دونوں کا، یعنی حج بھی کریں عمرہ بھی کریں، تو کوئی حج نہیں، یعنی کریں، وہاں جا کے آپ کو یہاں کا طواف کرنا ہے۔ کیوں طواف کرنا؟ طواف کرنا صحیح جسے کہتے ہیں، کیونکہ حضرت حاجرہ نے کی تھی، یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اور جو بڑی خوشی کے ساتھ یہ کام کرے، خیرن بھلائی کا، یعنی یہ بھلائی کا کام ہے، اگر ہر جو ہے بڑی خوشی کے ساتھ کرے، یعنی یہ نہیں کہ ہاں ہم یہ کر رہے ہیں پریشانی اور خوشی کے ساتھ کرے، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بھی اس بات کو جانتا ہے، اور شاکرین اس کی قدر کرنے والا ہے، کہ جو کام کرو گے تمہارے عمل کی اللہ تعالیٰ قدر کرے گا۔ ان الذین یکتبون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ ان الذین، وہ لوگ، یہ کون لوگ ہیں؟ علماء یہود، کیونکہ وہ جو توریت کی باتیں تھی وہ چھپاتے تھے، وہ بتاتے نہیں تھے، توریت پڑھنے ہی نہیں دیتے تھے کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ توریت میں کیا ہے۔ ان الذین، تو یہ علماء یہود جو ہے، یکتمون، یہ چھپاتے ہیں، ما انزلنا، جو نازل کیا ہم نے، من البینات والہدی، بینات اور ہدایت کی جو تعلیم ہم نے نازل کی، یہ اسے چھپاتے ہیں، ما من بعد ما بیناہ، اس کے بعد کہ ہم نے ان کو بیان کر دیا ہے کھول کھول کے ان کی کتابوں میں، للناس، لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں، یعنی یہودوں کی علماء تھے، وہ نہیں اس چیزوں کو بتاتے تھے۔ اگر ہم بھی اپنی قرآن کی باتوں کو لوگوں سے چھپائیں، ان احکامات کو کچھ سے کچھ بنا دیں، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اولئک یلعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، یہ یہودیوں کی طرف ہے، وَيَلْعَنُهُمُ الْعَائِنُونَ، اور لعنت کرنے والوں کی بھی ان پر لعنت ہے، یعنی سب کی لعنت ہے ان پر جو اللہ کے احکامات کو چھپاتے ہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ، مگر وہ لوگوں پہ لعنت نہیں ہے، تابو، جنہوں نے توبہ کی، وَأَصْلَحُوا، اور اپنے آپ کو سنوار لیا، وَبَيَّنُوا، اور پھر بیان کر دیا احکامات جو ہیں، توبہ کری، اپنے آپ کو سنوارا اور احکامات کو بیان کیا۔ اولئک اتوبو علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اتوبو علیہم، میں معاف کر دوں گا ان کو، جو اوپر وہ ہے کہ اوپر توبہ کر لیں گے تو، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بہت زیادہ معاف کرنے والا
اور رحم کرنے والا ہوں۔ ان الذین کفروا، بس وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، وہ ماتو، اور وہ مر گئے، وہ ہم کفارون، اور وہ کافر رہے، یعنی زندگی کفر میں گزاری، مرے تب بھی کافر ہیں۔ اولئک علیہم لعنت اللہ، یہ وہ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ والناس اجمعین، فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ کس پہ سب کی لعنت کیوں ہے؟ فرشتے کیوں لعنت کر رہے ہیں، لوگ کیوں لعنت کر رہے ہیں؟ کیونکہ جو احکامات اترے ہیں لوگوں کے بھلے کے لیے اترے ہیں، وہ ان بات کو چھپا رہے ہیں تو لوگوں کو تو بھلائی سے محفوظ الگ کر دیا، تو ان لوگوں کی لعنت پڑ گئی۔ فرشتے جو احکامات دنیا والوں کے لیے لے کر آئے ہیں، وہ اس لیے لے کر آئے ہیں کہ دنیا والوں کی بھلائی ہو، اور وہ بھلائی کا کام نہیں ہو رہا، ان احکامات کو چھپایا جا رہا، تو فرشتے بھی لعنت کر رہے ہیں، یعنی سب کی لعنت ان پر ہے جو اللہ کے احکامات کو چھپاتے ہیں۔ خالدین فیہا، اور اس لعنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا ینظرون، اور نہ کوئی ان سے عذاب سے ہٹایا جائے گا، ولا هم ینظرون، اور نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی، ایک لمحے کا بھی وقفہ نہیں ہوگا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور پھر تمہارا الہ تو صرف ایک الہ ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، وہی الہ ایک ہے، وہی رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اچھا، اب یہ جو اللہ تعالیٰ پورا ایک گارنٹی سے کہہ رہا ہے تمہارا الہ واحد ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہی رحمان اور رحیم ہے۔ کیوں؟ تو اس کا ثبوت اللہ تعالیٰ اب آگے دے رہا ہے، ان فی خلق السماوات والارض، کیونکہ اس نے پیدا کیا زمین و آسمان کو، زمین و آسمان کا مالک ہے نا، تو پھر اس کی حکومت ہے۔ واختلاف اللیل والنہار، اور اختلاف میں رات و دن کے کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے، تو مالک اللہ ہے۔ والفلک التی، اور کشتیاں، التی وہ جو تجری چلتی ہے، فی البحر سمندر میں، بما ینفع الناس لوگوں کے فائدے کے لیے۔ اس میں کیا کتنی بڑی نشانی ہے لوگوں کے لیے، کس طرح سے کہ پانی کنٹرول میں آ گیا، کشتی چل رہی ہے، اتنے بڑے بڑے جہاز چلے جا رہے ہیں، تو یہ کون کر رہا؟ اللہ کے حکم سے ہو رہا۔ آج حکم نہیں ہو سب ڈوب کے برابر ہو جائے، تو اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے ان سب باتوں میں۔ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور نشانی کس میں ہے؟ آسمان سے جو پانی اتارا اس نے، بہت بڑی نشانی ہے، جہاں کہاں ضرورت ہوتی ہے پانی اتارتا ہے، کم ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے۔ اور پھر احیا بہ الارض، پہ مردہ زمین کو اس نے زندہ کیا پانی نے، بعد موتہا، اس کے مرنے کے بعد، وبث فیہا من کل دابۃ، اور اللہ کی صفت کیا ہے؟ زمین میں مختلف قسم کی مخلوق پھیلائی۔ کیسی مخلوق؟ آپ عقل حیران ہو جاتی ہے جس طرح کی مخلوق اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پھیلائی ہے۔ تو کون ہے یہ؟ مالک ہے، واحد ہے، الہ ہے۔ یہ سب اس کے ثبوت اللہ تعالیٰ دلیلیں دے رہا ہے ہماری سمجھ کے مطابق۔ من السماء ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها، زمین کے مرنے کے بعد پھر فصلیں اگائیں۔ وبث فیہا من کل دابۃ، اور زمین میں پھیلائے ہر قسم کے جاندار۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے چلنے میں بھی اللہ کی قدرت ہے۔ یہ سے پہلے بتا چکی ہوں کہ زمین کی ہوائیں کوئی ہلکی ہے، کوئی بھاری ہے، کوئی ٹھنڈی ہے، کہاں ضرورت ہے کہاں نہیں ہے، تو اس میں کیا یہ سب نشانیاں ہیں کہ اللہ ہے۔ والسحاب المسخر بین السماء، اور بادلوں میں بھی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی، کیا؟ جو کہ مسخر ہیں آسمان اور زمین کے درمیان۔ کیسے مسخر؟ کیوں نہیں گرتے ہمارے اوپر؟ کیوں نہیں اوپر چلے جاتے؟ ایک مناسب طریقے سے چلتے چلے جا رہے ہیں۔ لآیات لقوم یعقلون، ان سب باتوں میں کیا نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی؟ بے شمار نشانیاں ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ عقل سے کام نہیں لیں گے تو ہم جاہل رہیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، کہ جو لوگوں میں سے جو اللہ کے ساتھ کوئی ند بنا لیتے ہیں، یعنی پیچھے کتنی صفات اللہ تعالیٰ کی بنائی ہیں، تو عقل سے کام لو،
کہو کہ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے اور واحد ہے اور کوئی اس کا ساتھی بھی نہیں۔ اتنی نشانیوں کے باوجود من الناسی، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں، کیا ہیں؟ من یتخذ من دون اللہ اندادا، کہ اللہ کے سوا وہ اس کا کوئی ہمسر بنا لیتے ہیں۔ سب کچھ، کتنی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی بتائی جا رہی ہیں، لیکن پھر بھی ایسے جاہل ہیں کہ اللہ کے ساتھ وہ ند بنا لیتے ہیں، اس کا ہمسر بنا لیتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، اور اپنا جو ند بناتے ہیں، اپنے جو دیوی دیوتا جو بھی آپ کہتے ہیں مزارات ند ہیں، تو ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، لیکن ان سے محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا، لیکن جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، اس کے دین پر ایمان لائے، اشد حب للہ، وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اب اپنے دین کو ہم ایک اللہ تعالیٰ نے پیمانہ بتا دیا کہ کون ہے صحیح، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں، اس کے احکامات کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں مانتے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کاش تم دیکھو ان لوگوں کو جنہوں نے جنہوں نے ظلم کیا، یعنی دنیا میں اللہ کے ساتھ جو ند بنایا، کاش تم ان لوگوں کو کب دیکھو؟ آخرت میں۔ اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب ان پر عذاب آئے گا، کاش اس وقت ان کی حالت دیکھو، کیا حالت ہوگی جب ان پہ عذاب آئے گا۔ تو کیا عذاب آئے گا کہ وہ چیخیں گے، چلائیں گے، ایمان لانے چاہیں گے۔ یہ پوری پوزیشن اس جگہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، ان القوۃ للہ جمیعا، سارے اختیارات اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ ہی سخت سزا دینے میں بھی ہے۔ اوپر کے ساتھ یعنی عذاب دیکھیں کہ کس طرح سے ان کا حال ہوگا، کیونکہ دنیا میں اللہ کے ساتھ ند بنایا، ساری قوت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہی شدید عذاب دینے والا ہے۔ اس بار الذین تبعوا من الذین تبعوا ورأوا العذاب، تب اس وقت، کاش تم دیکھو اس وقت، تبرأ الذین تبعوا، کہ اس وقت کیا کریں گے؟ لا تعلقی کریں گے کس سے؟ تبعوا، جن کی اتباع کی گئی، من الذین، ان لوگوں سے جو اتبعوا، جن کی پیروی کی گئی، یعنی کاش ان کو دیکھو قیامت میں جو پیروی کرنے والے تھے اور جن کی پیروی کر رہے تھے۔ اس سے پہلے بھی آپ قرآن پاک کی آیتیں بہت دفعہ سیدھا پڑھ چکے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا جس کا کہنا مانتے ہیں، تو کیا مطلب ہے؟ ہم اس کی اتباع کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے سوا جن کی اتباع کر رہے ہیں، اتباع کرنے والے، تو اس وقت کیا ہوگا؟ استبرأ الذین، اس وقت وہ بیزار ہو جائیں گے، کہہ دیں گے ہم نے نہیں تمہاری، ہم نے کب کہا تھا کہ تم ہماری اتباع کرو، ہم نے تو تمہیں کبھی بھی نہیں کہا تھا۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ عذاب دیکھیں گے، جب عذاب دیکھیں گے تو اس وقت وہ جو پیشوا ہے اور رہنما ہے جن کی پیروی کی جا رہی تھی، تو اپنے پیروکاروں سے لا تعلقی کا اظہار کر دیں گے جب عذاب دیکھیں گے تو۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور سب ان کا سلسلہ آپس میں کٹ جائے گا، نہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے، نہ کوئی کسی کے کام آئے گا۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، اور کہیں گے وہ لوگ، وہ الَّذِينَ اتَّبَعُوا جن کی پیروی کی گئی، کیا کہیں گے؟ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، اگر ہمارے لیے ہوتا کرتن واپسی، فَتَنَبَّأَ مِنْهُمْ، تو ہم بری ذمہ ہو جاتے ان سے، یعنی دنیا میں ہم ان کو فالو کر رہے تھے، آج ان سے کہیں گے جن کی وہ اتباع کر رہے تھے، کون؟ جو اتباع کرتے تھے، ان سے کہیں گے جن کی اتباع کر رہے تھے کہ کاش ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے، فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ، تو ہم ان سے بری ذمہ ہو جائیں گے، اب نہیں کریں گے ہم کی تقلید، کما تبرؤوا منا، جس طرح سے یہ اب ہم سے بری ذمہ ہو گئے ہیں، ہم پھر دنیا میں بھیج دیں اللہ، اب ہم ان سے بری ذمہ ہو جائیں گے۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اللہ تعالیٰ اس طرح ان کے اعمال کو حسرت بنا کر دکھائے گا ان کو۔
یہ حسرت ہی تو ہوگی، کاش ہمیں دنیا میں بھیجا، اب ان کی بات نہیں مانیں گے تو جو ان کے اعمال ہیں وہ حسرت بن جائیں گے ان کے لیے۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اور ہمیشہ وہ جہنم میں پڑے رہیں گے اور جہنم سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ وہ جو کہیں گے تو کیا نکال دیے جائیں گے؟ دروغہ سے کہیں گے اللہ سے کہو ایک دن کی چھٹی دے دے، کیا نکالا جائے گا؟ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ایھا الناس، اے لوگو، کلو کھاؤ، مما فی الارض جو زمین میں، حلالا و طیبا، حلال اور پاکیزہ چیزیں۔ اے لوگو زمین میں حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ دیکھیے کھانے کا اثر ہماری صحت پہ تو پڑتا ہے، ہمارے ایمان پر بھی پڑتا ہے۔ اگر حرام کھائیں گے تو آپ کیا سمجھیں گے؟ آپ کے بچہ حلال ہی نکلیں گے؟ وہ بھی حرام ہی نکلیں گے۔ جو ایک حدیث مبارک ہے، حرام مال کھانے والے کا گوشت جنت میں نہیں جائے گا۔ اب آپ سوچیں کتنی لرزہ دینے والی حدیث ہے، حرام مال سے کھایا بنایا ہوا گوشت جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ یہ سوچیں حرام مال اگر بچوں کو کھلائیں گے تو ہم انہیں جہنم میں جھونکنے کا راستہ دکھا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لوگ زمین میں جو کچھ بھی حلال کھاؤ، اور طیب اور پاکیزہ بھی۔ حلال ہے لیکن سڑا ہوا ہے، دودھ حلال ہے لیکن سڑ گیا تو نہیں، آپ نہیں کھا سکتی اسے۔ دونوں چیزیں حلالن طیبن، حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو، کیونکہ آپ کی شخصیت پر ان سب چیزوں کا اثر پڑتا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، کیونکہ شیطان ہمیں کہے گا کھا لو کھا لو، حلال کھا لو، یہ کھا لو وہ کھا لو، تو اس کے نقش قدم کی پیروی مت کرو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں تباہ برباد کرنے کے لیے کوئی موقع نہیں چھوڑے گا۔ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ، انما یامرکم، اور وہ شیطان جو ہے وہ تمہیں انما یامرکم بالسوء والفحشاء، شیطان حکم دیتا ہے کس کو؟ تمہیں بالسوء، برائی کی، والفحشاء، اور بے حیائی کی۔ یہ کام اگر آپ کر رہی ہیں، اللہ نہ کرے تو شیطان کو ہم فالو کر رہے ہیں۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور کیا اللہ کے نام پر وہ باتیں کہتا ہے جس کا تمہیں علم نہیں ہے، یعنی فضول باتیں دین کے خلاف، اور ہم اس پر عمل کرتے چلے جاتے ہیں، تو یہ شیطان کا کام ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب کہا جاتا ہے ان لوگوں سے اتبعوا، اتباع کرو، ما انزل اللہ، جو اللہ نے احکامات نازل کیے ہیں، قالوا، تو وہ کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم اتباع کریں گے جو ہم نے پایا ہے اپنے باپ دادا کو۔ یہی کہتے تھے، ہم بھی یہی کہتے ہیں، جو باپ باپ کے رسم میں چلی آ رہی وہ ہم کرتے چلے جائیں، یہ نہیں دیکھیں گے حق ہے یا نہیں۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اب سوال اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، کیا اگر ان کے باپ دادا لا یعقلون شیئا، انہیں عقل نہ ہو؟ تم تو عقل سے کام لو، ولا یہتدون، اور انہیں ہدایت نہیں، وہ تو بھٹکے ہوئے تھے، تمہیں تو ہدایت ملی ہوئی ہے، پھر بھی تم انہی کے پیچھے لگو رہو گے۔ اولو کان آباؤہم وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، یعنی کیا کفر کیا اوپر ہے کہ جب کہا جاتا ہے اللہ کی اطاعت کرو تو وہ کہتے ہیں باپ دادا کی اطاعت کریں گے، تو یہ وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، یعنی اللہ کے احکامات کو ماننے سے انکار کیا۔ کمثلی، اس کی مثال ہے، مثال الذی، اس شخص کی طرح، یعنی ایک جو بلاتا ہے، بما ساتھ ان کو، لا یسمعو، جو سنتے نہیں ہیں۔ کون بلاتا ہے یہاں؟ جیسے ایک گڈریا ہے، وہ بھیڑوں کے لیے چلا جا رہا ہے، تو بھیڑیں بکریاں جو ہے وہ سنتی تو نہیں، صرف ہاں ہوں ہاں جو آوازیں نکالتا ہے اس پہ وہ چلے جاتے ہیں، ڈنڈا دیکھتے ہیں، چھڑیاں دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی مثال جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے،
ان کی مثال اس گڈریے کی طرح ہے جو اپنی بکریوں کو ہکاتا ہے، اور بکریاں کیا ہیں؟ لا یسمعوا الا دعاء نداء، بکریاں کیا سنتی ہیں؟ صرف آوازیں آوازیں، یہ کیا وہ کیا، وہ اس کو سمجھتے ہیں۔ تو جو اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتا اس کی مثال ان بھیڑ بکریوں کی طرح ہے کہ ان کو اللہ کے احکامات سنائے جاتے ہیں، ان پہ اثر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، کیونکہ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، کس بات سے؟ اللہ کے احکامات سے۔ فہم لا یعقلون، ان کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ ان کی مثال ان کی طرح یہ کافر وہ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ اس میں سے جو پاک رزق اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو تو یہ کام کرو۔ انما حرم علیکم المیتۃ، اب اللہ تعالیٰ وہ چیزیں بتا رہا ہے کہ جو حرام کی گئی ہیں مسلمانوں پر۔ انما بے شک حرم علیکم، تم پر حرام کیا گیا، میتۃ مردار، مردار یعنی کوئی جانور ذبح نہیں ہوا، مر گیا ہے تو وہ مردار ہو گیا۔ والدم، اور خون، خون کیا؟ خون کا پینا، چڑھانا نہیں ہے، خون کا پینا۔ اور اگر گوشت میں پکا رہے ہیں وہ تھوڑا سا خون نکل آئے تو وہ حرام نہیں ہے، خون کا پینا حرام ہے، کیونکہ ایک جگہ قرآن پاک آ گیا ہے کہ بہتا ہوا خون وہ حرام ہے۔ تو میتۃ مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیری اور خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، وما اہل بہ، اور جو حلال کیا جائے بہ اس کو، لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کے ساتھ، یعنی سوائے اللہ کے بسم اللہ اللہ اکبر کے بجائے کسی اور کا نام لے کے ذبح کیا جائے، یا آپ نے ذبح تو کیا ہے اللہ کا نام لے کے، لیکن آپ نے کسی اور کی منت کے لیے کیا، کسی اور کی نیاز کے لیے کیا ہے، وہ کھانا بھی حرام ہے۔ تو جو پکارا جائے اس پر کسی اور اللہ کے سوا نام، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، لیکن اس فمن اضطر، جو مجبور ہو جائے، غیر باغ، بغاوت نہ ہو اس کے دل میں، ولا عادن، اور نہ وہ عادی ہو جائے، فلا اثم علیہ، اس کو گناہ نہیں۔ یعنی ایک شخص ہے جو اس کا موت ہو رہا ہے، مر رہا ہے، کیوں؟ بھوک کی وجہ سے اسے کھانا نہیں ہے، تو اگر وہ چند جملے لقمے حرام کھا لے تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں۔ کتنا اللہ غفور الرحیم ہے، دیکھیے کہ اس کی بھی اجازت دے رہا ہے، لیکن عادی نہ ہو جائے، یہ نیت میں نہ ہو کہ ہاں کھا رہا ہوں تو کھاتا چلا جاؤں، تو فلا اثم علیہ، تو اس پہ پھر گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ کتنا مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، اور پھر اب یہ کہ وہ لوگ جو یکتمون چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ من الکتاب، جو اللہ نے کتاب میں نازل کیے ہیں جو احکامات وہ چھپاتے ہیں، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور وہ بیچ دیتے ہیں اپنے احکامات کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے۔ یہودی کیا کرتے تھے؟ یہی کرتے تھے کہ احکامات چھپاتے تھے اور پیسہ لے کے احکامات کچھ سے کچھ بنا دیتے تھے۔ ہمارے ملک میں بھی فتوے جاری ہوتے ہیں پیسے لے کر، نکاح کے، طلاق کے بہت سے فتوے ہوتے ہیں کہ ایک فتویٰ کچھ دیتا ہے دوسرا کچھ دیتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ پیسہ لیتے ہیں۔ تو یہ وہی طرح ہے کہ اللہ کا جو کتاب میں احکامات اس سے چھپاتے ہیں اور ان کو احکامات کو بیچ دیتے ہیں ثمنا قلیلا، اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ، اور آگ بھر رہے ہیں، اتنے اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے کہ قیامت کے دن اللہ ہرگز ان سے بات نہیں کرے گا۔ دیکھیں بات کرے تو کچھ تو سمجھے، وہ تو بات ہی نہیں کرے گا، یعنی اتنے نافرمان ہے یہ یوم القیامت، ولا یزکیہم، اور نہ انہیں بخشے گا، نہ ان کا تزکیہ
تذکیہ کرے گا؟ اب کون تذکیہ نہیں کرے گا؟ اللہ. کیوں؟ کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہمارے جو بڑے بڑے بزرگ ہیں وہ ہمیں بخشوا لیں گے. تو یہاں یہ ولا یزکیہم، ان کا تذکیہ نہیں کرے گا، یعنی ان کے جو بزرگ ہیں بخشوانے والے وہ بھی کام نہیں آئیں گے، وہ تو اپنی فکر لگی ہوئی ہوگی ان کو. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدىٰ، یہ وہ لوگ ہیں، کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے اشتراء الضلالۃ، خرید لی ہے ضلالت، گمراہی کو، بالہدیٰ، ہدایت کے بدلے، والعذاب بالمغفرہ، عذاب لے لیا ہے مغفرت کے بدلے. یعنی اللہ کے احکامات جو اوپر جتنے میں نے سب بتائے وہ آپ یہاں لائیے. وہ لوگ ہیں کہ ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، عذاب کے مغفرت کے بدلے عذاب خرید لیا ہے. فما اصبرہم علی النار، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا فماس پر ہم، کتنا صبر ہے ان کو آگ پر. یعنی دنیا میں پتا ہے کہ آگ میں جانا ہے، جھکے جائیں گے، کتنا صبر کر لیا ہے انہوں نے آگ پر. ذالک بأن اللہ، یہ اس وجہ سے ہے کہ بأن اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے نزل الکتاب بالحق، اللہ نے کتاب حق کے مطابق نازل کی ہے. کون سی؟ یہ قرآن پاک. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا ہے فی الکتاب، اس کتاب میں، لفی شقاق بعید، وہ کس میں ہے؟ سخت ضد میں بہت دور نکل گئے. یعنی اللہ نے تو کتاب میں حق کے ساتھ احکامات اتاری ہیں، قرآن پاک بھی ہے اور پچھلی کتاب بھی، وہ بھی حق کے ساتھ، لیکن اختلافات اس میں کر لیا. کیوں کر لیا؟ لفی شقاق بعید، وہ اپنی ضد کی وجہ سے بہت دور نکل گئے ہیں کہ ہم نہیں بات مانیں گے. لیس البر ان تولوا وجوہکم، لیس البر، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نیکی یہ نہیں ہے کیا؟ ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ. یعنی صرف نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق اور مغرب کی طرف کر لو. کیا مطلب ہے؟ نماز سے مطلب نہیں ہے. یہ ظاہری اعمال جو ہمارے ہیں نا، بہت سے ظاہری اعمال ایسے ہوتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ نیکی ہے، تو یہ ان کی طرف اشارہ ہے کہ ظاہری رسمیں، ظاہری اعمال جو ہے نا، یہ تمہیں اللہ کی طرف نہیں لے جا سکتے. بلکہ نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ہے من آمن باللہ، جو ایمان لیا ہے اللہ پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، یہ نیکیاں ہیں. ظاہری اعمال جو ہے نا وہ نیکیاں نہیں ہیں. والملائکۃ والکتاب، پہلا کیا ہے؟ آمن باللہ، اللہ پر ایمان. دوسرا کیا ہے؟ والیوم الآخر، آخرت پر ایمان. تیسرا کیا ہے؟ والملائکۃ، فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. والکتاب، اور کتاب پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. والنبیین، پانچواں ہے اور نبیوں پر ایمان لاؤ. وآت المال علی حبہ، اور کیا ہے چھٹا؟ اپنا مال دو اللہ حبہ، اس کی محبت میں، اللہ کی محبت میں یا مال کی محبت میں، یہی دونوں کے لیے آ جاتا ہے. وآت المال علی حبہ ذوی القربى، کس کو؟ قریبی رشتہ داروں کو. والیتامی، یتیموں کو. والمساکین، مسکینوں کو. وابن السبیل، اور راستے والوں کو، مسافروں کو. اپنے گھر میں انسان بہت امیر بھی ہو لیکن راستے میں ہو سکتا ہے سب کچھ اس کا ختم ہو گیا ہے تو اس کی مدد کی جا سکتی ہے. والسائلین فی الرقاب، اور پھر سائلین، طلب کرنے والے، فی الرقاب، گردن چھڑانے کے، یعنی قیدیوں کو چھڑانے میں اپنے پیسے لگاؤ. واقام الصلاۃ، اور سب کچھ کر کے بیٹھ نہیں جاؤ بلکہ کیا کرو؟ اقام الصلاۃ، نماز بھی قائم کرو. وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ بھی دو. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور وعدے کو پورا کرو جب تم کوئی عہد کرو. یعنی عہد کی سارے یہ کس کے لیے ہیں کہ ایک مومن میں یہ صفات ہونی چاہیے. والصابرین، اور کیا؟ وہ صبر کرنے والے ہوں. بالباساء والضراء، کہاں؟ باسائے فقر میں، ضراء اور مصیبت میں، اس وقت صبر کرنے والے. وحین الباس،
اور اس وقت جب جنگ ہو رہی ہو، یعنی آپ کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے ہوں، آپ کو تکلیف پہنچانے والے ہوں، اس وقت بھی آپ صبر کریں۔ اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو راست باز ہیں، یعنی صدقوا انہوں نے سچ کہا، یعنی ان کی بات سچی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو راست باز ہیں، سچی بات کہنے والے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم القصاص فی القتل، تم پہ فرض کر دیا گیا قصاص کا، فی القصاص، قصاص میں، فی القتل قتل کے بارے میں، یعنی اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدمے میں قصاص کا حکم کر دیا گیا ہے، یعنی اگر قتل کرو گے تو اس کے بدلے میں قتل ہوگا۔ اور کس طرح سے؟ کیونکہ اس وقت کیا تھا کہ اگر کسی عورت نے قتل کیا ہے تو اس کے بدلے غلام کو دے دیتے تھے کہ اس کو مار دو، یا پھر کسی بڑے آدمی نے قتل کیا ہے تو اپنے بدلے اپنے نوکر کو قتل کروا دیتا تھا۔ تو یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کتب علیکم القصاص فی القتل، یعنی قصاص کا حکم قتل کے بارے میں آپ تمہیں مقرر کر دیا گیا ہے۔ الحر بالحر، کیا کہ آزاد کے بدلے آزاد ہی قتل ہوگا، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام قتل ہوگا، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت قتل ہوگی۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پس جو معاف کر دے اس کو اپنے بھائی کو کچھ بھی، یعنی مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، تو اگر وہ مسلمان بھائی سمجھ کے اس کو معاف کر دے، فاتباع بالمعروف، تو پھر اتباع ہونی چاہیے بھلے طریقے سے، واداء، اور ادا کرنا ہے الیہ، اس کی طرح باحسان، احسان کے ذریعے سے، یعنی یا تو معاف کر دے یا اس کی دیت لے لے۔ تو دیت جو ہے اس میں قتل کا بدلہ معاف ہو جاتا ہے دیت پیسے کے ذریعے سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو دیت ہے اس کو بالکل صحیح طریقے سے ادا کر دے۔ ذالک تخفیف من ربکم رحمہ، یہ تخفیف ہے، آسانی ہے تمہاری رب کی طرف سے اور رحمت ہے۔ تخفیف کیا ہے کہ قتل کے بدلے پیسہ دے کے آپ آپس میں صلاح مشورہ کر کے چھوٹ سکتے ہیں، تو یہ قتل میں تخفیف ہے اور رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ فمن اهتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، لیکن جو اس کے بعد حد سے باہر نکل جائے اس کے لیے عذاب علیم ہے۔ یعنی کس طرح حد سے باہر نکل جائے؟ جیسے ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے، ایک آدمی قتل ہوا، وہ آیا پستول لے کے اس کے پورے خاندان کو مار ڈالا، جن کا قصور بھی نہیں تھا وہ مار گئے ہیں سارے۔ بھائی جس نے قتل کیا اس کو کرو، تو یہ وہی ہے کہ فمن اهتدى بعد ذلك، جو افراط و تفریط کرے اس کے بعد حد سے باہر نکل جائے، فَلَهُ عَذَابٌ علیم، اس کے لیے عذاب علیم ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل مندو، کیوں؟ تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ دیکھیے پاکستان یہ کیا ہوتا دنیا میں کہ جب قتل کا حکم دے جاتا دنیا میں بڑا شور مچ جاتا، بڑی زیادتی ہے، بڑی زیادتی ہے، قتل ہونا چاہیے، تو وہ سمجھتے یہ زیادتی ہے۔ اگر آپ نے اس کو معاف کر کے چھوڑ دیا تو یہ بھی زیادتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ قصاص میں زندگی ہے، اس میں تمہارا فائدہ ہے، ہر ایک کی زندگی ہے، فائدے کی ہے، کس کو؟ اے اولو الالباب، ایک عقل مندو، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرو۔